بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، پیش خدمت ہے 12 ربیع الاول کا خاص عمل سارا سال خوشحالی کے لیے۔ چند ہی دن میں ربیع الاول کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ آقا کے میلاد کا مہینہ ہے۔ 12 ربیع الاول کے دن کا یہ عمل ہے۔ ربیع الاول کے مہینے کے شروع ہونے سے پہلے میں نے چاہا کہ یہ ویڈیو میں آپ تک پہنچا دوں کہ اگر آپ یہ عمل یکم ربیع الاول سے لے کے 12 ربیع الاول تک کسی بھی دن کر لیتے ہیں، اور اگر آپ یکم ربیع الاول سے 12 ربیع الاول تک روز کر لیتے ہیں پھر تو کمال ہی ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا نہیں کرتا اور بہت ہی مجبور ہے، کیونکہ ہم بہت مصروف دنیا کے رہنے والے ہیں، تو صرف 12 ربیع الاول والے دن ہی یہ عمل کر لیں تو بھی آپ کا سارا سال انشاءاللہ خوشحالی میں گزرے گا، پریشانی آپ کی سب دور ہو جائیں گی۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ عمل سورہ علم نشرہ کا ایک عمل ہے۔ میں آپ کو چلے اسٹریٹ اوے بتا دیتا ہوں۔ اور سورہ علم نشرہ جو ہے نا، اس کے اندر ایک آیت ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آیت نمبر 4، جس میں کہ اللہ پاک نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خوشخبری دی کہ اے حبیب، ہم نے آپ کا ذکر جو ہے وہ بلند کر دیا۔ جس کا ذکر میرے رب نے بلند کر دیا، کیا بات ہے اس شانوں والے نبی کی، ہمارے نبی کی۔ تو ان کی آمد کا یہ مہینہ ہے، تو اس آمد کے مہینے میں ظاہر ہے ہر انسان جو ہے وہ میلاد مصطفیٰ کی خوشیاں منائے گا اور اہتمام کرے گا اپنی اپنی حیثیت کے مطابق۔ آپ لوگوں سے بھی درخواست ہے کہ اس کو بھرپور طریقے سے جو ہے وہ آپ آقا کے آنے کی خوشیاں جو ہے منائیے۔ اچھا، اب عرض یہ ہے کہ ایک چیز جو ہے وہ بڑی مطلب دیکھی جاتی ہے کہ میں نے پہلے بھی جیسے عرض کیا، بہت بار بار یہ کئی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ ہم سب خوشحالی کے طلبگار ہیں۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ اللہ کی نظر کرم ہم پر ہو، ہمارے مشکلیں ہماری ٹل جائیں۔ آپ کو میں نے پہلے بھی یہ بتایا تھا کہ دیکھیے، مشکلات اگر چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کی مشکل دور کر دے تو اپنی بساط بھر کوشش کریں کہ آپ کے ذریعے سے کسی کی کوئی مشکل حل ہو جائے۔ ٹھیک ہے، یعنی اگر آپ کسی کی فرض کریں کوئی مالی پریشانی میں ہے، کسی پریشانی میں مبتلا، آپ اس کی پیسے سے مدد نہیں کر سکتے تو آپ اخلاقی طور پر تو اس کی مدد کر سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو یہ مسئلہ ہے کہ ہم کسی کا دکھ بھی نہیں بانٹنا چاہتے، ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے، اور ہم اللہ کی مخلوق کے ساتھ یہ معاملہ رکھتے ہیں، روا رکھتے ہیں، تو پھر ہم اللہ سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ ہم پر رحم والا معاملہ فرما دے۔ یہ پاسبل کیسے ہے؟ آپ سب سمجھدار لوگ ہیں، اس سائنس کی دنیا میں رہتے ہیں جہاں ہم چاند ستاروں سے آگے جانے کی بات کر رہے ہیں، تو ابھی تک ہم ان چکروں سے باہر نہیں نکلے۔ آپ صرف ون سائیڈڈ سوچتے ہیں کہ ہم اللہ سے سب کچھ لے لیں، اور اللہ نے اپنے کلام کے اندر بارہا فرما دیا کہ اسے پسند تو احسان کرنے والے لوگ، محسنین کو وہ پسند کرتا ہے۔ تو احسان کیا ہے کہ آپ اس کی مخلوق پر احسان کریں، کر بھلا ہو بھلا۔ تو آپ اگر اس زمین پر رہنے والی اللہ کی مخلوق کے لیے رحم دل ہو جائیں گے، اللہ آپ کے لیے رحم دل ہو جائے گا۔ یہاں معاملات یہ ہیں کہ ہم جب کسی کو کچھ دیتے ہیں نا، تو سب سے پہلی سوچ ہمارے ذہن میں پتہ کیا آتی ہے؟ وہ آتی ہے کہ جناب پتہ نہیں ہم جس کو دے رہے ہیں وہ مستحق ہے یا نہیں ہے۔ ایک بزرگ بڑی پیاری بات کر کے گئے، اور میں تب سے اس چیز کو میں نے پلے باندھ لیا کہ جناب، جب دینے لگو نا اللہ کے نام پہ، جب دینے لگو تو یہ سوچ نہ رکھا کرو کہ اگلا لینے والا مستحق ہے یا نہیں ہے، کیونکہ اللہ پاک نے بھی آپ لوگوں کو، ہم لوگوں کو وہ کچھ بھی دے رکھا ہے جس کے شاید ہم مستحق نہیں ہیں۔ لیکن جب ہمارے پاس کچھ دینے کی طاقت یا استطاعت ہو تو ہم یہ سوچنے لگ جاتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ آپ سے کسی نے مانگا، اللہ کے نام پہ مانگا، اللہ کا دیا ہوا مال ہے، اگر آپ کے پاس ہے تو اس کو دے دیں، نہیں ہے تو مسکرا کر اس کو سمجھا دیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ آپ کی ایک مسکراہٹ سے اس کا پتہ نہیں ڈھیروں خون بڑھ جائے گا۔ تو یہ چیز اپنے اندر پیدا کریں۔ اس چیز کو پیدا کرنے سے ہی، یعنی کہ آپ اہل زمین پر لوگوں پر آسانیاں پیدا کرنا شروع کر دیں، ان پر رحم کرنا شروع کر دیں، ان کی مدد کرنا شروع کر دیں،
مالی نہیں کر سکتے تو اخلاقی مدد کریں، جسمانی مدد کریں، تو اس طرح روحانی مدد کر دیں. کسی کو آپ کو کوئی وظیفہ کسی نے بتایا، آپ بھی کر رہے ہیں، آپ اس کو تھوڑا سا آپ کو بینیفٹ ہوا، کسی اور کو بتا دیں. تو اس طرح کے معاملات جب آپ لوگوں سے کریں گے تو پھر اللہ کی مدد اور مہربانی آپ پر آئے گی. تو یہی چیز بس میں سمجھانا چاہتا، کیونکہ ہماری خواہشات بہت بڑی بڑی ہیں. جس سے پوچھو وہ کہتا ہے جی کہ خوشحالی کا کوئی وظیفہ بتا دیں، کوئی رزق کا وظیفہ بتا دیں. میں نے کہا دوستو، رزق بانٹنے سے بڑھتا ہے. جتنا اللہ کی راہ پہ تم خرچ کرو گے یہ اتنا ریٹرن کر کے واپس آئے گا، جتنا دو گے اتنا واپس آئے گا. اور دیتے وقت جب آپ سے کوئی مانگ رہا ہے، خاص طور پہ ایک تو ہوتا ہے کسی نے مانگا بھی نہیں اور آپ ویسے ہی دے رہے ہیں اللہ کے نام پہ، لیکن جب ہم سے کوئی مانگ ہی لیتا ہے اللہ کے نام پہ تو پھر اس میں سوچ بچار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو ہے تو وہ دے دو، نہیں ہے تو پیار سے معذرت کر لو. لیکن اگر ہے تو پھر یہ مت سوچو کہ یار یہ جو مانگ رہا ہے وہ مستحق ہے کہ نہیں ہے. اس نے کس کے نام پہ مانگے؟ اللہ کے نام پہ. تو آپ اپنی جان بھی دے دیں تو کم ہے. آپ ہی کے کام کی بات کر رہا ہوں. مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک کے، اللہ سے بڑھ کے اور کیا چیز. ٹھیک ہے. تو اس چیز کو، کیونکہ قیامت کے دن نا حشر میں سرکار کی ایک حدیث ہے کہ اللہ جو ہے نا وہ ایک بندے سے پوچھے گا کہ میں تیرے پاس، میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں دیا، میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں دیا، میں نے تجھ سے مدد مانگی تو نے میری مدد نہیں کی. تو کہے گا یا رب العالمین، آپ کب میرے پاس آئے تھے؟ میں ایسا کیسے کر سکتا ہوں؟ تو رب فرمایا کہ یاد کر وہ ایک دن جب ایک بھوکا انسان تیرے پاس آیا تھا، اس نے اس سے کھانا مانگا تھا اور تو نے اس کو نہیں دیا تھا. وہ میں ہی تھا. آدم کے کسی روح کی تحقیر نہ کرنا، پھرتا ہے زمانے میں خدا بھیس بدل کر. بس یہی ہے. پتہ نہیں کہ آپ کس وقت کوئی امتحان آپ کا یہ چل رہا ہو. جب ہمارے اچھے حالات ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کسی فرشتے کو انسانی شکل میں بھیج دے کہ جاؤ اس سے مانگو، میرے نام پہ کچھ دیتا ہے، میں نے اس کو اتنا جو دے رکھا. اور اس ٹائم پہ آپ کے پاس ہونے کے باوجود آپ دینے بھی لگیں تو پیچھے خاتون خانہ ساتھ ہوں گاڑی میں تو کہتی ہے چھوڑو یہ مستحق نہیں ہے. آپ نے نہیں دیا اور اللہ ناراض ہو گیا تو بس پھر وہیں کام خراب ہو جاتے ہیں. اس کے بعد ہم ساری زندگی بھاگتے رہتے ہیں پیروں فقیروں کے پیچھے. بابا جی کچھ کر دو، بابا جی کو وظیفہ بتا دو. بابا جی کے پلے کچھ نہیں ہے بھائی. جو کچھ کرنے والی ذات ہے وہ اللہ کی ذات ہے. اللہ کو راضی کرو. اگر کوئی غلطی ہے، ایسی ہے نہیں ہے، یاد ہے نہیں ہے. ہم گناہ کرتے ہیں بھول جاتے ہیں، غلطیاں کرتے ہیں بھول جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، کیونکہ اللہ بھی یہ فرماتا ہے کہ جب تمہیں گناہ تم کر لو اور تم توبہ معافی بھی مانگ لو اور وہ تمہیں بھول جائے تو یہ بھی اس کی توبہ کی قبولیت کی نشانی ہے. لیکن پھر بھی جو میں بار بار کہتا ہوں کہ سیلف اسسمنٹ کریں تو کبھی بیٹھ کر یہ سوچ لیا کریں کہ یار ہم سے ہو سکتا ہے کوئی ایسی خطا ہو گئی، یا اللہ ہم معاف کر دے. کوئی ایسی خطا جو مجھے یاد نہیں بھی ہے اس کو بھی مجھے معاف کر دے. تو اللہ معاف کرنے والا ہے، بڑا رحیم ہے. تو خیر بات کسی اور طرف نکل جائے گی. یہ بات اس لیے بتانا ضروری ہے کہ ہر آدمی کو نہیں یہ خواہش ہے کہ کوئی وظیفہ، مطلب یہ کہ کوئی جادو کی چھڑی ہمارے ہاتھ میں آ جائے، کوئی ایسا کوئی معجزہ ہو، کوئی ایسا میریکل ہو، کوئی ایسا ہمارے پاس عمل آ جائے اور ہمیں کچھ بھی نہ کرنا پڑے اور پیسہ آسمان سے، یہ زمین سے خزانے نکل آئیں اور یہ ہو جائے. یہ خوابوں خیالوں کی باتیں ہیں. اللہ تقدیریں بدلتا ہے، اللہ راستے پیدا کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، سب اللہ کے بس میں ہے. اللہ آپ کی تقدیر لکھی ہے اس نے تو وہی بدلنے کی بھی طاقت رکھتا ہے، اور دعاؤں سے تقدیریں بدل جاتی ہیں. محنت کریں تھوڑی سی. خیر دوستو، 12 ربیع الاول کے دن سے، یعنی 1 ربیع الاول سے 12 ربیع الاول تک اگر آپ فجر کی نماز کے بعد روز کر سکیں تو کر لیں. نہیں کر سکتے تو 12 ربیع الاول کو اس کو نہ بھولیے گا. فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے بسم اللہ کے ساتھ سورہ علم نشرہ شروع کرنی ہے، اور جب آیت نمبر 4 پر پہنچیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اس پر آپ نے 100 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. 100 بار یہ درود شریف پڑھیں اور پھر سورت مکمل کر دیں. بس اتنا سا عمل ہے. یہ اگر آپ 1 ربیع الاول سے 12 ربیع الاول تک روز کر لیتے ہیں تو بیسٹ ہے، اور اگر نہیں ہوتا تو صرف 12 ربیع الاول والے دن یہ کام کر لیں. سارا سال خوشحالی ہوگی، رزق کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، کوئی مشکل مسائل رکاوٹ ہے تو وہ ہٹ جائے گی. اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرے. میری ہر وقت آپ لوگوں کے لیے دعا ہے، اور آپ سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ دعاؤں میں یاد رکھا کریں. زندگی رہی تو پھر ملیں گے کسی اور ویڈیو میں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.